زوم نکلے گا سچائیوں کا بھی، ہار مانے گی قوم نصارا بھی، ہار مانے گی قوم نصارا ابھی، پل میں ہو جائے گا۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چکوال سے آئے ہوئے ذاکر اہل بیت سید حسن رضا زیدی، جو کہ بہت ہی معروف اور بے انتہا خوبصورت ادائیگی کرنے والے ہمارے ذاکر ہیں، اور ہم نے ان سے خصوصی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ہمارے آج عید مباہلہ کے پروگرام میں شرکت کریں، کیونکہ بہت زیادہ مصروف تھے، اور لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ قائم ٹی وی کے اس خصوصی نشریات میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور اس میسج کو ہمارے ناظرین تک پہنچائیں، جو آج کا میسج تھا مباہلہ کا، اس بارے میں آج ہم ان سے بات کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں ہم حسن رضا زیدی صاحب کی طرف اور ان سے جانتے ہیں قبلہ سے کہ وہ آج ہمیں ہمارے ناظرین کو اس موقع پر کیا اپنی گفتگو، جو اپنی ان کا ایک منفرد انداز ہے، جو ایک یہ شاعری کا ان کا بیان ہے، خطابت تو ہے ہی، لیکن مولا نے ان کو ایک ایسا گفٹ کیا ہے، عطا کیا ہے کہ یہ بے انتہا خوبصورت انداز میں ایک شاعری کے طور پر مولا کے فضائل و مصائب بھی پیش کرتے ہیں۔ تو ہم یہی چاہیں گے کہ آج ایک منفرد انداز میں جو مباہلہ کا ذکر ہے وہ اپنے خصوصی انداز میں کریں اور ہمارے ناظرین کو یہ میسج آگے دیں۔ جی قبلہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے بے انتہا مصروفیت میں سے ہمارے قائم ٹی وی کے لیے وقت نکالا، تو یہ ہم آپ کے تہہ دل سے قائم ٹی وی پوری ٹیم شکر گزار ہے آپ کی۔ تو آپ سے ہم چاہیں گے کہ آج کا جو یہ موقع ہے، جو عید مباہلہ ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو اپنا میسج آپ ریکارڈ کرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں قائم ٹی وی کا اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں، جنہوں نے عزت افزائی کی اور اپنے ہاں مدعو کیا۔ آپ کی محبتوں کے لیے میں تشریف لایا، بہت شکریہ۔ اس کے بعد سب سے پورے عالم اسلام کو، تمام موالیان حیدر کرار کو میں عید مباہلہ کی مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور مجھے بڑا اچھا لگا یہ عید مباہلہ، عید غدیر، یہ بھی دنیا کو پتہ چلنی چاہیے کہ یہ عیدیں کیا ہیں۔ یہ سب سے بڑی عید ہے، چونکہ دیکھیں ہم مناتے ہیں عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ ہم انسانوں کی عید ہے۔ بے شک۔ اب عید غدیر پنجتن کی عید ہے، بے شک۔ عید مباہلہ بھی پنجتن کی عید ہے۔ پنجتن کی۔ اچھا، سب سے پہلے تو لفظ مباہلہ پہ بات کی جائے کہ لفظ مباہلہ کا کیا مطلب ہے۔ جی دیکھیں صاحب، ایک عربی میں ایک باب ہے جسے کہتے ہیں باب مفاعلہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس باب میں اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ایک کام کرتا ہے، ایک پر کام کیا جاتا ہے۔ جس طرح اسی وزن میں ہے مطالعہ، ایک پڑھتا ہے، ایک کو پڑھا جاتا ہے۔ بالکل۔ مقاتلہ، ایک قتل کرتا ہے، ایک کو قتل کیا جاتا ہے۔ مضاربہ، یہی مباہلہ کا وزن ہے۔ جس طرح ہے مناظرہ، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی میں آپ کو بڑا ایک نفیس جملہ، اگر آپ، مجھے بڑا لطف آتا ہے یہ جملہ کہتے ہوئے، نظر میں نظر ڈال کر تیکھے لہجے کی گفتگو کو مناظرہ کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ایسے ہی۔ یعنی نظریات کی جنگ کو مناظرہ کہتے ہیں، مطالعہ، مقابلہ۔ اسی جیسے دیکھیں، مطالعہ ایک پڑھتا ہے، ایک کو پڑھا جاتا ہے۔ مناظرہ، مقابلہ، ایک جیتتا ہے، ایک ہارتا ہے۔ بے شک۔ اسی طرح لفظ ہے مباہلہ، ایک لعنت کرتا ہے، واہ واہ واہ، ایک پہ لعنت ہوتی ہے، ایک پر لعنت ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو کیا بات ہے۔ جہاں پر مناظرہ ختم ہوتا ہے نا، وہاں سے مباہلہ شروع ہوتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک میرا اپنا انداز ہے مباہلہ پڑھنے کا، جب میں پڑھتا ہوں تو بسم اللہ، ہم سنیں گے۔ اس طرح تو نہیں، ظاہر ہے وہ سامنے ایک بڑا ہوتا ہے، مومنین کی تعداد ہوتی ہے، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، بالکل۔ اچھا، پھر شاعر کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو داد نہ ملے تو اس کا گزارا نہیں میں ہوں، آپ بے فکر ہیں۔ چلیں، جو سنے گا جہاں تک وہ دعا کرے گا۔ جی دیکھیں، کم از کم 7 دن عیسیٰ علیہ السلام کی امت زرق برق لباس پہن کے، سونے چاندی کے زیورات پہن کے
اپنے راہوار پر سونے کی زینے کس کے اور سونے کی انگشتریاں پہن کر قطار اندر قطار نوکر ساتھ لے کر بارگاہ محمدی میں حاضر ہوتے رہے. اب یہاں بھی جملہ آئے گا جسے خطابت کہتے ہیں. وہ 7 دن مسلسل آتے رسول کی بارگاہ میں, ملاقات ہوتی مگر بات نہ ہوتی. واہ. یعنی وہ آ کے رسول کو سلام کرتے, رسول جواب دے کے منہ پھیر لیتا. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا رہ گیا اس بندے کے پاس جس سے رسول منہ پھیر لے, واہ واہ, جس سے رسول منہ پھیر لے. واہ واہ واہ, بہت خوب. اب وہ 7ویں دن ناراض ہو کر نا جا رہے تھے, اور جاتے ہوئے کہہ رہے تھے سنا تھا معلم اخلاق ہے, سراپا رحمت ہے. ہم کی کیا بات ہوئی, ہم جاتے ہیں سلام کرتے ہیں, سلام کا جواب دے کے بات ہی نہیں کرتے. اب یہ جا رہے تھے گلہ کرتے ہوئے, یا حسنین کریمین شریفین کے منہ بولے نانا جناب سلمان نے سن لیا. واہ. تو جناب سلمان نے ان کی طرف دیکھ کے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, تم اس کا گلہ کر رہے ہو جس کی زبان میں خدا بولتا ہے. واہ 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 واہ. یعنی تم اس کا گلہ کر رہے ہو. اس نے کہا جی آپ خود دیکھیں نا, ہم 7 دن سے مسلسل آ رہے ہیں اور وہ نہ بات کرتے ہیں نہ کوئی جواب دیتے ہیں, ہم چلے جاتے ہیں. ہم نے تو سنا تھا سراپا رحمت ہے, معلم اخلاق ہے. جناب سلمان نے کہا یہ تم جس انداز میں آ رہے ہو, تمہیں کس نے کہا کہ رسول سے ملنے کا یہ انداز ہے؟ تم یہ مہنگی مہنگی سواریوں پہ سوار ہو کے رسول کے پاس آ کے کیا بتانا چاہتے ہو کہ ہمارے پاس بہت زیادہ سواریاں ہیں؟ تم اس پہ اپنی سواریوں کا روپ ڈالتے ہو جو براق پہ سوار ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تم سونے کی انگشتریاں پہن کے گلے میں سونے کی مالائیں ڈال کے اپنے سونے کا روب اس رسول پہ ڈالنے آتے ہو. تمہیں پتہ نہیں سونے کو زر کہتے ہیں, اس کے نوکر کو ابو زر کہتے ہیں. واہ 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 واہ. تم یہ چاندی کی زینے کس کے. اب یہاں ایک جملہ بڑا کمال آ گیا, یہ آپ سمجھ سکیں گے, کوئی نہ بھی سمجھا تو اس سے میں معذرت کروں گا, لیکن جملہ میں اگر نہ کھولوں تو مجھے مزہ آئے گا. بالکل, بسم اللہ. میں کہا تم گھوڑے پہ چاندی کی زینے کس کے اپنی چاندی کا روب اس رسول پہ ڈالنے آتے ہو جس کے گھر میں فضا جھاڑو دیتی ہے. واہ واہ واہ. اس نے کہا پھر کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا تم عام لباس پہن کے آؤ, سادی سواریاں لے کے آؤ, سر جھکا کے آؤ, عاجزی سے آؤ, پھر دیکھو حسنین کے نانا کیسے بات سنتے ہیں. جناب سلیمان کے تعلیم کردہ طریقے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے امتی رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. سبحان اللہ. ابھی وہ آ رہے تھے تو رسول سلمان سے کہہ رہے تھے آؤ سلمان استقبال کریں, مہمان آ رہے ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. بارگاہ رسول اللہ میں حاضر ہوئے. اچھا یہ بھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ مباہلہ کا پس منظر ہے. ابھی منظر آگے ہے, یہ میں آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں کہ مباہلہ کے پیچھے کیا منظر ہے, کہ کیوں کیا گیا مباہلہ. اور کوئی بھی واقعہ ہے, غدیر ہے تو اس کے پس منظر کو دیکھو. بالکل. کربلا ہے تو اس کے پس منظر کو دیکھو کہ کیوں ہوا. اچھا ہم منظر بتا دیتے ہیں تو وہ لوگ پھر حسد کرنے لگ جاتے ہیں, پس منظر نہیں پتہ ہوتا. بالکل نہیں پتہ. تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے علی کی ولایت مان لی ہے, غدیر پہ علی علی کرتے ہیں. ارے سرکار آپ اس کا پس منظر دیکھیں کہ کوئی علی جیسا تھا جو نہیں. بے شک. تبھی تو علی, اور علی کو بھی ہم نے علی کے کہنے پہ نہیں مانا, رسول اس لیے مانا کہ رسول نے کہا ہے. کبھی رسول نے شب ہجرت اپنے بستر پہ سلا کے بتایا, کبھی غدیر پہ ہاتھ بلند کر کے, کبھی فتح مکہ پہ اپنے شانوں پہ بلند کر کے دکھایا. رسول اللہ نے بھی اللہ کے کہنے پر یہ بالکل ومایت کو لکھا. اچھا تو وہ زبان تو وہی بولتی ہے جو وہی بولتی ہے. بے شک بے شک. تو اب عیسائی آئے رسول کی بارگاہ میں, سلام کیا, سلام کا جواب ملا. تو پہلا سوال یہ اب جو مدعا ہے مباہلہ کا اس پہ آ رہا ہوں. ان کے بڑے پادری نے سوال کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ اب ختم المرسلین, خاتم النبیین, حسنین کے نانا, واہ, ان سے کوئی پوچھے کہ آپ اس کو کیا مانتے ہیں. اب یہاں یہ جملہ کسی کتاب میں نہیں ہے, کسی اللہ درجات بلند کرے سرکار علامہ نسیم عباس رضوی صاحب آپ کے ہاں المحسن حال میں بھی انہوں نے بہت پڑھا. کمال نفیس خطیب تھے, انہوں نے جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا نا
کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہی مانتا ہے مجھے جو کچھ مانتا ہے. واہ 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 واہ. اس نے کہا نہیں آپ ہمارا سوال آسان کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا منصب کیا ہے؟ رسول نے کہا ہاں اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے. رسول نے بڑی شائستگی سے جواب دیا تو وہ گھبرا گیا. میں کہا جی یہی تو جھگڑا ہے, یہی تو جنگ ہے. میں کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ نہیں, عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. تو رسول نے کہا بے یہ دلیل, کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی عیسیٰ کی ماں بتول بھی ہے, مریم ہے, تو باپ نہیں ہے ماں ہے. تو جس کی ماں ہو اور باپ نہ ہو وہ پھر اللہ کا بیٹا ہوتا ہے. تو رسول زیر لب مسکرا کے کہتے ہیں تو پھر آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ واہ 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 واہ. عیسیٰ کا تو صرف باپ نہیں نا, آدم کی تو ماں بھی نہیں, وہ تو لاڈلا بیٹا ہوا. واہ واہ. میں کہا نہیں, ہم چونکہ آدم کی ریت نہیں, ہم عیسیٰ کی ریت ہیں. ابھی یہ بات ہو رہی تھی, فنزل جبرائیل, اللہ کا سلام دیا, سلام کے بعد پیغام دیا. اللہ کہہ رہا ہے فقل تعالو ندو ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم سبحان اللہ. انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین. واہ. اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. واہ واہ. نساؤنا, تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنی عورتیں ہم لاتے ہیں. اپنی عورتیں لاتے ہیں. کیا بات ہے. تم اپنے جیسے لاؤ, واہ ہم اپنے جیسے لاتے ہیں. واہ. مل کر کرتے ہیں جھوٹوں پر لعنت. لعنت. اب سرکار یہ ہے مباہلہ کا پس منظر. بالکل. 24 ذی الحج یعنی آج کی ڈیٹ 10 ہجری کو مباہلہ کا پس منظر. اب حکم ہو گیا کہ جانا ہے مباہلہ کی طرف. تو میرے سامعین بھی بور نہ ہو جائیں, آپ بھی کہیں گے ہم نے بلایا شاعر تھا تو یہ خطابت شروع کر دی. تو نہیں بالکل ضروری تھی, ایسے بہت ضرورت, پس منظر جانے کے لیے ضرورت تھی. ہم اس میں نقوی صاحب یہ دیکھیں گے کہ اب انہوں نے کہا اپنے بیٹے لاؤ, یہ نہیں کہا 2 بیٹے لاؤ, اور اپنی عورتیں لاؤ, اپنی مستورات لاؤ, یہ نہیں کہا اپنی ایک مستور لاؤ, اور یہ بھی نہیں کہا کہ اپنے جیسا ایک لاؤ, کہا اپنے جیسے لاؤ. چلے آئیں بارگاہ رسول اللہ میں چلتے ہیں, ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کوئی کہے رسول کو پیاروں کو لے چلیں, کوئی کہے رسول کو پیاروں کو لے چلیں, کیوں صرف اہل بیت ہیں یاروں کو لے چلیں. واہ واہ. اچھا سارے جو ایک سے ہیں تو پھر ساروں کو لے چلیں. سبحان اللہ. گھر 4 بیٹیاں ہیں تو چاروں کو لے چلیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گھر 4 بیٹیاں ہیں تو چاروں کو لے چلیں. میں کہہ رہا ہوں معیار صدق میں سچ سے معمور ایک ہے, سیغہ نساؤنا کا ہے, مستور ایک ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اس میں مباہلہ میں بہت ساری دلیلیں ملی ہیں. سبحان اللہ. جیسے اپنے بیٹے لاؤ. اچھا ساری رات لوگ سوچتے رہے کہ رسول نے دعویٰ کر دیا ہم اپنے بیٹے لائیں گے, ہم اپنے بیٹے لائیں گے, ہم اپنے بیٹے لائیں گے. ساری رات سارے مدینے والے سوچتے رہے رسول نے دعویٰ تو کر دی ہے. ایک قریبی شخصیت رسول کے قریب ہے, یا رسول اللہ آپ نے دعویٰ کر دیا کہ آپ بیٹے لے کے جائیں گے, بیٹے تو آپ کے پاس ہیں ہی نہیں, بیٹے تو آپ کے پاس ہیں ہی نہیں, کہاں سے لے کے جائیں گے؟ رسول نے کہا صبح ہو تو آ کے دیکھنا میں کس کے در سے بیٹے لے کے جاتا ہوں. واہ 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 واہ. تو ولی وہ ہستی ہے جس کے در سے رسول بھی بیٹے لینے آتے ہیں. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ گھر سے چلے, کرنی تھی جھوٹوں پر لعنت. بے شک. اب اس کی ترتیب یہ تھی, چلیں یہ بھی میں آپ کو اشعار میں سناتا ہوں. اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول, واہ. پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول, واہ. سبحان اللہ. اور خیر النساء کے بعد علی نور با اصول, واہ. سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا پاک پھول. سبحان اللہ. یعنی آپ یہ دیکھیں آگے رسول تھے, پیچھے میری شہزادی تھیں, پیچھے علی تھے. یعنی یہ دونوں ہستیاں جسے ہم کہیں رسالت کا مقطع, امامت کا مطلع, بے شک. یہ بالکل جناب سیدہ کا پردہ بن گئی تھی. بے شک. سبحان اللہ. یہاں ایک جملہ اگر آپ اجازت دیں تو میرا بسم اللہ. دل چاہ رہا ہے میں کہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. یہ بی بی اس عظمت کی مالک ہے کہ معراج پر یہ دونوں کا پردہ بنی تھی, واہ. اور مباہلہ میں یہ دونوں بی بی کا پردہ بن گئے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
خیر النساء کے بعد علی نور باس. اچھا آگے رسول تھے، پیچھے بطول، پیچھے علی، انگلی حسن کے ہاتھ میں تھی، گود میں حسین تھے. کیا بات. اب رسول نے خود کیوں اٹھایا حسین کو؟ ماں بھی تو اٹھا سکتی تھی، بابا علی اٹھا سکتے تھے. رسول بتانا چاہ رہے تھے کہ حسین ماں کی ضرورت نہیں، دین کی ضرورت بن کے جا رہا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. ماں کی ضرورت نہیں، دین کی ضرورت بن کے جا سبحان رہے ہیں. اللہ سبحان اللہ. خیر النساء کے بعد علی نور با اصول، سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا پاک پھول. ہائے 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 کیا مصرے ہیں. لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا، سینے میں دل تھا، دل میں دھڑکتا حسین تھا. واہ 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 واہ. سینے میں دل تھا، سبحان دل میں اللہ. دھڑکتا حسین تھا. جائے مباہلہ پہ جو پہنچا یہ کارواں، عصمت مآب دین کے معصوم پاسباں. دیکھا جہان والوں نے اسلام کا جہاں، اور پھیلی خدا کے نور کی کرنیں یہاں وہاں. واہ. اچھا ایک بتاؤں ہوا کیا؟ رسول یہ وہ جنگ ہے جو کردار کی جنگ ہے. بے شک. دوسری جنگ میں تو یہ ہوتا ہے تلوار مار دی زندگی ختم کر دی، وہ تو جان چھوٹ گئی نا. مباہلہ میں ہوتی ہے لعنت، بے شک. اور یہ لعنت قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑتی. واہ واہ. بے اور شک. اسی لیے میں اپنے مجالس میں اکثر کہا کرتا ہوں ممبر پر کہ حسینیت سے ٹکرانے کے لیے نا کم از کم یزید جتنا حوصلہ چاہیے، ہائے ہائے. جو واہ کم از کم قیامت تک کی لعنت تو برداشت کر واہ سکے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان. اچھا دیکھیں ہوا کیا. پھیلی خدا کے نور کی کرنیں یہاں وہاں، عبد المسیح دیکھ کر حیران ہو گیا، کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گیا. واہ 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 واہ. کیا بات. کلمہ جی پڑھے جی. بغیر مسلمان. مسلمان ہو گیا. بس یقیناً مجھے ٹائم کا بھی احساس ہے. اس نے دیکھا، اس نے کہا بچوں کو لایا ہے، پردے میں ایک بی بی ہے، علی کو لایا ہے. ہم تو سمجھے تھے سب کو لے آئیں گے. پھر پادری نے قوم سے فوراً کیا خطاب. اس نے دیکھا پادری نے، پھر پادری نے قوم سے فوراً کیا خطاب. اس کاروان حق کی انوکھی ہے آب و تاب، چاہیں اگر تو کاٹ دیں ناخن سے آفتاب. کیا بات ہے. پادری نے قوم سے کہا ان سے لڑنا نہیں، واہ. ان کی دعا ثواب ہے اور بد دعا عذاب. واہ واہ واہ. ان کی دعا ثواب ہے اور بد دعا عذاب. پادری قوم کی طرف ہاتھ باندھ کے کہتا ہے ختم الرسول کا سارا قبیلہ ہی نور ہے، اپنوں کو لے کے آیا ہے سچا ضرور ہے. واہ 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 واہ. اپنوں کو لے کے آیا ہے. قبلہ میں آپ سے بس تھوڑا سا آپ قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گا. اس وقت چھوٹا سا ہمارا وقت ہوا ہے بریک کا، جی. ہم تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حسن رضا زیدی صاحب، جو کہ مسلسل بے انتہا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں مباہلے کے موضوع پر. ہم بس تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے. قائم مانے گی قوم نصارا بھی، ہر مانے گی قوم نصارا ابھی، پل میں ہو جانے گی قوم نصارا بھی، ہر مانے گی قوم نصارا ابھی، پل میں ہو جائے. جی ناظرین ویلکم بیک. ہم پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چکوال سے آئے ہوئے ہمارے بے انتہا خوبصورت اور بے انتہا زبردست شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت قبلہ سید حسن رضا زیدی صاحب، جو کہ مباہلہ کے موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے کہتے ہیں وہیں سے آغاز کریں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. جی قبلہ آپ اپنے جو اشعار تھے وہ بے انتہا خوبصورت، اور آپ ماشاءاللہ بڑا بہت ہی ایک اچھا لگ رہا تھا ہم بات بہت آپ کرتے کے ہوئے. تہہ دل سے شکر گزار ہیں. آپ بے انتہا خوبصورت اشعار اور بے انتہا زبردست طریقے سے آپ پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں. جی بسم اللہ کیجیے آپ. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سچوں کو لے کے آیا ہے سچا ضرور ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ابھی رسول نے کچھ کہا نہیں، کچھ تقریر نہیں کی، کسی کو کہا نہیں کہ اپنی سچائی کی گواہی دو، بس دیکھا، واہ، سمجھ گیا. دل میں ایک جملہ کہوں گا کہ اگر غیرت ہو نا تو ان کی کرامات کو دیکھ کر انہیں مان لیا جاتا ہے. واہ. دیکھا، قوم کو خطاب کیا اور کہنے لگا انہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ دل ہو تو یہ زمین پہ سورج اتار دیں.
واہ 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 سبحان اللہ. ان کی شان نہیں جانتے تم. واہ. ہاں دل ہو تو یہ زمین پہ سورج اتار دیں, دل ہو تو پھر خزاں کو بھی فصل بہار دیں, واہ واہ. اور دل ہو تو پھر یہ لمحوں میں صدیاں گزار دیں. کیا بات ہے, سبحان. دل ہو تو پھر یہ لمحوں میں صدیاں گزار دیں, ہائے دل ہو تو مسکرا کر ہی نسلیں سنوار دیں. واہ 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 واہ. دل ہو تو مسکرا کے ہی نسلیں سنوار دیں. قوم سے خطاب کیا, قوم کے آگے ہاتھ باندھ کر معافی مانگی, پھر اپنا رخ پادری نے اس کاروان کی طرف کیا. میں ان 6 مصروں کے بعد آپ سے ایک بات مباہلہ پہ کرنا چاہوں گا جو بڑی ایک تفکر کی سوچنے کی بات ہے. جی بالکل. پادری نے اس کاروان کی طرف دیکھ کے ہاتھ جوڑے, کہا ہم پر ملال کر نہ طبیعت ملول کر, تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر, احسان ہم پہ کون و مکاں کے رسول کر, واہ گستاخیاں بھی بخش دے جزیہ قبول کر. واہ. پادری نے کہا عورت ہو مرد گھر ہو یا میدان عام ہو, کیا بات ہے. تم سے لڑے وہی جو کہ نسل حرام. واہ 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 سبحان اللہ سبحان. اب سوال نقی صاحب اس طرح ہے, جی یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جی. یہ کاروان کس لیے آیا؟ جھوٹوں پر لعنت کرنے کے. بالکل بے شک. اچھا جب جبریل یہ آیت لے کر آئے تھے, اس کا مطلب ہے وہ لعنت ساتھ لے آئے تھے بالکل کہ یہ لعنت جھوٹوں پر جائے گی. بالکل. یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے رسول تم وہاں پہنچو پھر ہم لعنت بھیجیں گے. یہ لعنت ان پنجتن نے نہیں بھیجنی تھی, اللہ نے لعنت بھیجی. لعن اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت جھوٹوں پہ ہوگی. واہ. لعنت تو آ چکی تھی. اب رسول نے جب ان کا جزیہ قبول کیا تو رسول پلٹے. آپ کو پتہ رسول کے پیچھے تھی سیدہ, تو بی بی نے پوچھا بابا لعنت نہیں کرنی؟ کہا نہیں بیٹی وہ مان گئے. واہ. کہا بابا اس میں آپ کو ایک بڑا پیارا نقطہ دے رہا ہوں, شاید آج سے پہلے کسی نے نہ دیا ہو. بابا تو میں رحمت اللہ عالمین کی بیٹی ہوں, بابا انہوں نے میرا حیا کیا ہے, بابا انہوں نے مجھے بولنے نہیں دیا, واہ. بابا انہوں نے مجھے یہاں کھڑا نہیں ہونے دیا, سبحان اللہ. بابا انہوں نے صرف میرے آنے کا حیا کیا. کیا بات ہے. تو اگر لعنت نہیں کرنی تو ان کو دعا تو دے کے جاؤں نا. کیا بات ہے. واہ 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 سبحان تو اللہ. محمد کی بیٹی نے دعا دی, ہاں جاؤ عیسیٰ کے امتیوں, سبحان اللہ. تم کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوگے. آج آپ دیکھیں, میں یہ ڈھکی چھپی ایک بات کرنا چاہوں گا چونکہ یہ پورے ورلڈ میں یہ آپ کا پروگرام دیکھا جا رہا ہے. تو جب رسول کی بیٹی نے دعا دی, آج اب پورے ملک میں دیکھیں یورپ کنٹریز کتنے ہیں, سب ترقی یافتہ ہیں, سب وہ محمد کی بیٹی کی دعا ہے. بے شک. آج آپ مسلمان کنٹریز میں دیکھیں جیسے بھی یہ ایک وبا آئی ہے کرونا وائرس, تو باقی کافی ملکوں نے اس پہ کنٹرول, جیسے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا لیکن کافی حد تک کنٹرول ہو گئے. لیکن جو مسلم کنٹریز ہیں اس میں نہیں کنٹرول کی جا رہی. یہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے غربت ہے مسلم ممالک میں. تو میرے خیال میں انہیں چاہیے مسلمانوں کو کہ محمد کی بیٹی کو راضی کر. بے انتہا آپ نے خوبصورت میسیج دیا ہے آپ کا, بالکل, کیونکہ بی بی مسلمانوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ناراض تھیں. بالکل بالکل ناراض. یہ شاید یہ اسی کی وہ ہے. بالکل جی بالکل. وہ بی بی حجاب کبریا تھیں. بے شک. وہ بی بی یعنی وہ بی بی تھیں کہ, بلکہ میں ایک شعر یہاں اور کہوں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے, لیکن میں تھوڑا سا نقی صاحب یہاں اختلاف کروں گا. جنت بے شک ماں کے پاؤں کے نیچے ہے, لیکن ہر ماں کے پاؤں کے نیچے نہیں ہے. اسی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے جو جناب سیدہ کی کنیز ہے, جس نے اپنی بیٹیوں کو طرز سیدہ سکھایا, جس نے اپنی اولاد کو حسنین کی پیروی کرنا سکھایا. ایک شعر میں کہتا ہوں, اے بنت پیغمبر تو اگر ماؤں میں نہ ہوتی, اے بنت پیغمبر. اچھا ہم یہ تو عالم اسلام میں ہماری ایک ہے کہ ہم بے اولاد عورتوں کو بھی مائیں کہتے ہیں,
لیکن ماں ہوتی وہ ہے جس کے پاس بچہ ہو. بے شک. تو میں کہوں گا اے بنت پیغمبر تو اگر ماؤں میں نہ ہوتی, جنت کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی. پاؤں میں جنت اسی ماں کے ہے جو جناب سیدہ کی کنیز ہے. اور سب سے پہلے جو ہے وہ جناب سیدہ کی تعظیم کرنا واجب ہے جب رسول اللہ پہ واجب ہے. بے شک. بالکل. رسول تو اپنی مرضی کے بغیر خود کچھ نہیں کرتے تھے, تو جب جناب سیدہ آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے. بالکل. رسول تعظیم کرتے تھے, رسول نے دکھایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عید مباہلہ کا سب سے بڑا میسج یہی ہے کہ ہم حق زہرا, حق جناب سیدہ اور عظمت جناب سیدہ پہ کبھی کوئی کمپرومائز نہ کریں. ان کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھیں. بے شک. اور تعلق فقط سیدہ کی وجہ سے ہو. بے شک. دوستی ہماری نہ دوستی, ہمارے قبلہ مالک درجات بلند کرے علامہ ناصر عباس صاحب, وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری نہ دوستی ذاتی ہے نہ دشمنی ذاتی ہے. ہماری دوستی بھی علی کی وجہ سے, ہماری دشمنی بھی علی کی وجہ سے. ہمارا کچھ ذاتی نہیں ہے. ہمارے جس سے اختلافات ہیں وہ ولایت کی وجہ سے ہیں, جناب سیدہ کی وجہ سے. جس سے دوستی ہے وہ اس لیے کہ وہ ان کا پیروکار ہے. جی قبلہ, آپ اپنا آگے جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا اگر آگے بڑھائیں اس کو, جو آپ کے اشعار چل رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی بے انتہا خوبصورت ہے. کیونکہ ایک نیا میں کہوں گا ناظرین, ایک آج کا جو یہ ہمارا جو یہ پورا پروگرام ہے ایک نئے رخ پر ہے, کیونکہ شاید آج سے پہلے اس طرح کے اشعار اور اس طرح کا پروگرام شاید ہی ہمارا قائم ٹی وی پر اس طرح کوئی پروگرام نشر ہوا ہو. تو ہم بے انتہا مشکور ہیں سید حسن رضا زیدی قبلہ ہمارے ساتھ جو چکوال سے آئے ہوئے ہیں, بے انتہا خوبصورت پروگرام ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. جی قبلہ, میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ اپنے کچھ اور بھی اشعار جو آپ پڑھتے ہیں. بے انتہا خبر بھائی دیکھیں, آپ سے میں نے گفتگو کے آغاز میں جیسے کہا کہ انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اب علی کو تو انہوں نے نہیں دیکھا, علی تو جناب سیدہ سے بھی پیچھے تھے. اب جناب سیدہ جو اللہ کا پردہ تھی, حجاب کبریا, وہ تو رسول کے پیچھے تھی. ان دو ہستیوں کو تو نجران نے دیکھا ہی نہیں دیکھا. تو ان کا جو دعویٰ تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, وہ کیسے ایک دم اپنے دعوے سے پھر گئے؟ میں پوری امت مسلمہ سے سوال کرتا ہوں, کیسے پھر گئے؟ اتنا بڑا دعویٰ کہ انہوں نے رسول کو, اس بیوی کو گھر سے بلا لیا اور فوراً اپنی بات سے وہ دستبردار ہو گئے. تو پھر میں یہاں پہ بڑی ایک نفیس 4 مصرے اور اسی پہ اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ دیکھیں, رسول تھے, گود میں حسین تھے, ہاتھ حسن. تو اب یہ کارواں پہنچا, انہوں نے دیکھ کے ہی کہہ دیا کہ نہیں, ہم معافی مانگتے ہیں. مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ, میرا سوال ہے, بڑے غرور سے آئے, تکبر سے آئے, عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے آئے. تو میں سوال کروں گا کہ مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ, زمین پہ رکھ دی انہوں نے جبیں, تو وہ کیسے؟ سبحان اللہ. کیسے رکھ دی؟ اتنا اہتمام تھا مباہلہ کا, آیت اتر گئی. پوری رات مدینے میں کئی لوگ سوئے نہیں کہ ہم شاید سچے بن کر جائیں گے. کئی گھروں میں لوگ تیاری کرتے رہے, صبح داڑھی کالی کرتے رہے کہ ہم صبح مباہلے کے لیے جائیں گے. اتنا بڑا اہتمام تھا, لیکن انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی, وہ مان گئے. کیا دعویٰ تھا ان کا؟ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور وہ فوراً اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے. تو میں کہہ رہا ہوں مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ, زمین پہ رکھ دی انہوں نے جبیں, تو وہ کیسے؟ ہے کیا لطیف جملہ, کاش کوئی خطیب کہہ رہا ہوتا تو میں اسے داد دیتا ہے. مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ, زمین پہ رکھ دی انہوں نے جبیں, تو وہ کیسے؟ اور علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر بولے, واہ, خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے؟ واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اگر کوئی خدا کا بیٹا ہو تو وہ یہ ہو. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا قبلہ, آپ نے خوبصورت پروگرام سماعت فرمایا. وہ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے مہمان چکوال سے آئے ہوئے قبلہ مولانا ہمارے اہل بیت, شاعر اہل بیت, ذاکر اہل بیت جناب حسن رضا زیدی, جو کہ آج مباہلے کے موضوع پر ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. پھر کسی مقام پر ہم ان سے استفاضہ حاصل کریں گے اور ان سے چاہیں گے کہ ہمارے قائم ٹی وی کے اور کسی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں. لیکن پھر بھی میں جانے سے پہلے, اجازت لینے سے پہلے, میں چاہوں گا قبلہ, ابھی کچھ دن پہلے
عید غدیر کا ایک موقع، بہت بڑی عید جو کہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی، یعنی کہتے ہیں سب سے بڑی عید وہی ہے. تو اس مناسبت سے اگر آپ کچھ ہمارے ناظرین کے لیے اشعار اگر آپ اپنے پڑھے ہوئے ہمارے ناظرین کو پیش کر دیجئے تو ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہوں گے. اچھا دیکھیں جی، بلکہ ایک پروگرام تھا، اس میں آپ موجود بھی تھے وہاں جی پہ. جی جی میں وہی بڑا چاہوں گا. مشہور پروگرام تھا وہ. جی تو بس مولا نے عزت بخشی، وہاں پہ بڑا کمال سماعت فرمایا انہوں نے. دیکھیں غدیر ایسی عید ہے جو چاند دیکھ کے نہیں منائی جاتی. بے شک. اور اس دن جو چہرہ دیکھتے ہیں نا وہ مثل گلاب ہوتا ہے. بے شک بے شک. جس کے چہرے پہ علی کی محبت ہوتی ہے، اور جس کے چہرے پہ علی کی محبت نہیں ہوتی وہ بتانے کی، بلکہ بتا ہی دیتا ہوں، بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر کا. علی کی دشمنی چہروں کی رونق چھین لیتی ہے. بے شک بے شک. تو وہ عید ایسی عید ہے جسے بلکہ میں اگر کہہ دوں کہ وہ مردوں والی عید ہے. بے شک. ظاہر ہے رسول نے کہا تھا کل علم مرد کو دوں گا. بالکل. اچھا ایک وہ بھی واقعہ تھا کہ جس میں جو رسول نے کہا تھا، پھر وہی لوگ پوری رات جو تھے وہ تیاری میں تھے کہ آج ہمیں علم ملنے والا ہے. یہ بھی تو ایک موقع تھا. جی جی بالکل بالکل. آپ نے ابھی آخر میں ذکر کیا تھا نا کہ پوری رات لوگ موبائلہ کے لیے جاگے. جی جی یہ ایک بالکل. موقع یہ بھی تو تھا کہ جب سارے لوگ اس میں جاگے. جی جی جی. تو لوگ علم کے لیے بھی جاگتے رہے تھے. اور پھر بلکہ اس میں ایک شعر کہوں گا کہ بڑا پیارا شعر ہے کہ جو روکتے رہے ہمیں ماتم سے عمر بھر، واہ، وہ کر رہے ہیں آج بھی ماتم غدیر کا. بلکہ میرے استاد معظم قبلہ شوکت صاحب بڑا پیارا کہتے ہیں رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے، اور انسانیت کے دل پہ یوں تازہ غدیر ہے. کلمہ پڑھا جنہوں نے ولایت کے شوق میں، کیا بات، ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو ہم تو شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس، دیکھیں یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے نا، اس سے تو کوئی علی کا دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک علی ہی ایسا نام ہے جس کا نعرہ لگانے کے بعد شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. کیا بات ہے. بے شک بے شک. علی کا نام طاقت دیتا ہے، بیمار کے لیے شفا ہے، بے شک. بزرگ کے لیے عصا ہے. بے شک. علی کا نام. بے شک. تو رسول نے، بلکہ ہم گلہ کریں گے ان لوگوں سے کہ جنہیں کمرے کی بات یاد رہی، ممبر کی بات یاد نہیں رہی. وہ ممبر جو 1 لاکھ کہتے ہیں نا 24,000 جو وہ تھے، سارے سب کو روک کر حاجیوں کو، اور وہ انہوں نے یہ میسیج دیا تھا. اچھا اب اس میں بھی بڑا ایک دیکھیں نا، پالان کی بھی ایک بڑی پلاننگ تھی. جو پالان اتروائے گئے تھے، وہ پالان پہ یہ مدینے کے سارے لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے نکلتے تھے، اپنے کمائی کے لیے. تو رسول نے پالان اس لیے اتروایا کہ یہ جب روز رزق کمانے جائیں انہیں علی ضرور یاد آئے. واہ 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 واہ. بے شک. انہیں علی ضرور یاد آئے. تو غدیر سے بڑی عید نہیں ہے، غدیر اللہ کی عید ہے. بے شک. دین مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم. تو 3 شعر پڑھتا ہوں، اس پہ گفتگو تمام کرتا ہوں. مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، واہ، مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، جلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں. واہ. اچھا ایک دیکھیں، ایک ہے غدیر. غدیر کیا ہے؟ ایک ہے معراج. میں اپنی پوری ذاکری قربان کر دوں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کے ایک جملے پہ. ان سے کسی نے کہا سرکار آپ معراج کو ایک جملے میں بیان کریں. انہوں نے کہا میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں. واہ واہ واہ. جہاں میم اور عین کا راج ہو. کیا بات ہے. اچھا وہاں پہ معراج پہ رسول گئے تھے، ہاتھ نظر آیا. میرے یہ ٹاپک نہیں کہ وہ ہاتھ کس کا تھا، عقیدہ اپنا اپنا ہے. ایک گھر میں 2 بھائیوں کا عقیدہ بھی ایک نہیں ہے، تو ماننا لازمی نہیں ہے. رسول کو بھی یہی کہا گیا کہ علی پہنچا دو، منوانا نہیں ہے. ایک بندہ چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا مولا اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں شیعہ ہو جاؤں گا. مولا نے کہا جا تیرا یہ کام ہو گیا، لیکن ہمیں شیعہ ہونے کی لالچ نہ دے. اللہ نے شیعوں کی تعداد مختص کی ہے، اگر اس میں تیرا نام ہوا تو آخری سانس پہ بھی شیعہ ہو جائے گا. ہم علی منوانا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا کام ہے علی سنانا. رسول کا بھی کام ہے علی پہنچا دیا بس. بے شک.
علی دکھا دیا. واہ اب معراج پہ غدیر ہو گئی تھی اور غدیر پہ معراج ہو گئی تھی. کیا بات ہے کیا بات ہے. معراج پہ غدیر ہو گئی تھی, غدیر پہ معراج ہو گئی تھی. تو مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں, جلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں. واہ مل مل کے ہاتھ کہتے رہے تھے بخن بخن, واہ جو پھنس گئے تھے اہل ثقیفہ غدیر میں. واہ سبحان اللہ. اور من کنت کی صدا سے ہٹایا گیا تھا وہ معراج والی رات کا پردہ غدیر میں. کیا بات ہے سبحان تو اللہ. یہ غدیر پہ معراج ہوئی تھی, معراج پہ غدیر ہو گئی تھی. واہ واہ بس یہی ایک جملہ ہے. بہت شکریہ قبلہ آپ کا. آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور ہم انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ زحمت دیں گے کہ آپ ہمارے اس قائم ٹی وی کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو. جی ناظرین, اس وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم خصوصی نشریات جو کہ مباہلہ اور غدیر یعنی دونوں کے ہی موضوع پہ ہم نے آج بات کی. تو آج جو 24 عید مباہلہ کا دن ہے, تو ہمارے ساتھ چکوال سے آئے ہوئے ہمارے مہمان حسن رضا زیدی قبلہ صاحب جو بے انتہا خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. انشاءاللہ پھر ہم کسی اور پروگرام میں ان کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہم کو دیکھتے رہیے, قائم ٹی وی کو آپ دیکھتے رہیے. خدا حافظ. فیصلہ آ گئے پنجتن آ گئے, آ گئے پنجتن آ گئے.